بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ام المومنین حضرت صفیہ کی حالات زندگی کے بارے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ پارٹ 1 کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، جو دیکھنا چاہیں۔ ام المومنین صفیہ بنت حی بن اخطب۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت صفیہ رو رہی تھیں۔ وجہ دریافت کی تو کہا، عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ ہم تمام ازواج میں افضل ہیں، کیونکہ بیوی ہونے کے علاوہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت دار بھی ہیں، لیکن تم جہودن ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کی دلجوئی کے لیے فرمایا، اگر عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ ان کا خاندان نبوت سے تعلق ہے تو تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ میرے باپ ہارون اور میرے چچا موسیٰ اور میرے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت صفیہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں تمام ازواج مطہرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین دیکھا تو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ دوسری ازواج نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ وہ سچی ہے، یعنی ان کا اظہار عقیدت نمائشی نہیں بلکہ سچے دل سے وہ یہی چاہتی ہیں۔ حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ میں نے کوئی عورت صفیہ سے اچھا کھانا پکانے والی نہیں دیکھی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت میں حضرت صفیہ کی ایک لونڈی نے امیر المومنین سے شکایت کی کہ ام المومنین میں ابھی تک یہودیت کی بو پائی جاتی ہے، کیونکہ وہ اب بھی ہفتہ یوم سبت کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں سے دلی لگاؤ رکھتی ہیں۔ حضرت عمر تحقیق کے احوال کے لیے خود ام المومنین صفیہ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے جواب دیا، جب سے خدا نے مجھے سبت کے بدلے جمعہ عنایت فرمایا تو ہفتے کو دوست کہنے کی ضرورت نہیں رہی۔ ہاں، یہودیوں سے بے شک مجھے لگاؤ ہے کہ وہ میرے قرابت دار ہیں اور مجھے صلہ رحمی کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر ام المومنین کی حق گوئی سے بہت خوش ہوئے اور واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ نے لونڈی کو بلا کر پوچھا، تجھے امیر المومنین کے پاس میری شکایت کرنے پر کس چیز نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے شیطان نے بہکایا تھا۔ ام المومنین نے فرمایا، جب میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا۔ علم و فضل میں بھی حضرت صفیہ کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ کوفہ کی عورتیں اکثر ان کے پاس مسائل دریافت کرنے آتی تھیں۔ امام زین العابدین، اسحاق بن عبداللہ، یزید بن معبد اور مسلم بن صفوان سے چند احادیث بھی حضرت صفیہ کی زبانی بیان کی ہیں۔ حضرت صفیہ بے حد دردمند خاتون تھیں۔ جب 35 ہجری میں خلیفہ سوم حضرت عثمان ذو النورین کے مکان کا مفسدوں نے محاصرہ کر لیا تو ان کو بہت رنج ہوا۔ ضعیف العمر امیر المومنین کی مصیبت نے انہیں بے چین کر دیا۔ انہوں نے ایک غلام کو ساتھ لیا اور اپنے خچر پر سوار ہو کر حضرت عثمان کے مکان کی طرف روانہ ہوئیں۔ نخی نے ان کے غلام کو دیکھ کر پہچان لیا اور آگے بڑھ کر خچر کو مارنا شروع کر دیا۔ ناظرین کرام، چونکہ حالات بگڑے ہوئے تھے اور اشتر نخی کے مقابلے میں کامیابی مشکل تھی، اس لیے مصلحتاً واپس چلی گئیں اور حضرت امام حسین بن علی مرتضیٰ کے ہاتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا بھیجا۔ حضرت صفیہ نے رمضان المبارک 50 ہجری میں 60 سال کی عمر میں وفات پائی، جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔ انہوں نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں راہ خدا میں دے دیا تھا۔ البتہ ترکہ میں 1 لاکھ درہم نقد چھوڑے اور اس کے لیے 1/3 کی وصیت اپنے یہودی بھانجے کے لیے کی۔ لوگوں نے اس کا حصہ دینے میں تعمیل کیا۔ حضرت عائشہ نے سنا تو کہلا بھیجا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ لہٰذا ان کے ارشاد کے مطابق وصیت کی تعمیل کر دی گئی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔